آج میں انکشاف کرنا چاہتی ہوں. کچھ منصوبہ سازوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا, ان کو اور خان صاحب کو الگ الگ رکھا جائے گا, مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جائیں گی, بیانیے بنائے جائیں گے. بشرا بی بی صاحبہ کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ ان کو ہر ممکن طریقے سے توڑا جا سکے. خان صاحب اور بشرا بی بی کی سپریشن ہو اور پھر بشرا بی بی کو وعدہ معاف گواہ بنائے. معافی مانگنے والے لوگ پہلے اس بندے سے معافی منگوائے جس نے خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرایا تھا, اور جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ غیر قانونی ہے. پہلے اس بندے کو پکڑیں, اس کو الٹا لٹکائیں, پھر آپ کو باقی چیزیں خود بخود ڈاٹس کنیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے کہ کیسے غیر قانونی گرفتاری ہوئی, کیسے ڈرون سے اس کا فوٹیج بنایا گیا, وہ فوٹیج پورے پاکستان میں پھیلائی گئی, پھر انٹرنیٹ بند کیا گیا, پھر جو لوگ پرامن طریقے سے نکلے ان میں انتشاری ڈالے گئے, اور ایک پلان منصوبے کے تحت لندن پلان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہ 9 مئی کی سازش ہوئی. جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے کہ جو ڈنڈا ہو اس کے ہاتھ میں مزید کیسز بنائے جائیں گے آنے والے دنوں میں. اب بشرا بی بی کے ترجمان اور اب تو میں کہوں گا کہ مشیر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہے, مشال حسین سے بات کریں گے. میڈم بتائیے گا آج آپ بھی سماعت میں موجود تھی, کیا کچھ ہوا سماعت کے دوران؟ دیکھیں جی, چونکہ ہم صبح 9 بجے کے آئے ہوئے تھے, ہماری انٹری تقریباً کرائی گئی 12:30, وہ بھی بڑی لڑ جھگڑ کے ہماری انٹری ہو گئی تھی. جب ہم جیسے ہی گئے تو خان صاحب ہمیں لے کے گئے جج صاحب کے پاس کہ ہم آئے ہیں صبح سے, اور ہم خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے ہمارے نام ہے, پھر بھی ہمیں کیوں نہیں الاؤ کیا جا رہا. تو جج صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ہمیشہ کہہ دیتے پھر وہی ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ تو میں نہیں جاؤں گی. آج القادر ٹرسٹ کی سماعت ہے, تقریباً کیس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. نیشنل بینک کے ریپریزنٹیٹیو نے آگے کہہ دیا ہے کہ جو اکاؤنٹ سبمٹ تھی اس پہ پروفٹ ہوا ہے 13 ارب روپے کا, اور وہ آج بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہے. تو اس کیس کی تو بات ہی ختم ہوگی کہ نہ خان صاحب نے کوئی فائدہ لیا ہے, نہ ہی ان کی کوئی ذاتی اثر رسوخ تھا. وہ جو القادر ٹرسٹ ہے یا نمل یونیورسٹی ہے, یہ غریب طلباء کے لیے ہے, جو کسی بھی ذاتی فائدے کے بغیر ہے. نہ ان کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے, بورڈ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن اس ٹائم جو ہو رہا ہے, جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے کہ جو ڈنڈا ہو اس کے ہاتھ میں ہو, اسی لیے یہ تمام تر کیسز ہو رہے ہیں. مزید کیسز بنائے جائیں گے آنے والے دنوں میں. یہ تمام تر اس لیے ہو رہا ہے کہ بادشاہت قائم رہ سکے. بڑی صاف سی بات ہے, پاکستان میں پاکستان کی بادشاہت پاکستان کے عوام کے ساتھ ہونی چاہیے, اور پاکستان کی عوام نے اپنا مقدمہ لڑ کر 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اور اب اپنا فیصلہ انشور کرانے کے لیے وہ عدالتوں کی منتظر ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ 6 ججز بہادر ججز کے کیس میں سٹینڈ لے گی اور اپنی ماتحت عدلیہ کو اتنا سیکیور کرے گی, اتنا امپاورڈ کرے گی, ان کی فیملی کو اتنا سیکیور کریں گی کہ وہ انصاف پہ مبنی فیصلے دے سکے. یہ سپریم کورٹ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, اور سپریم کورٹ نے اگر یہ کر دکھایا تو پاکستان کے 99.9% مسئلے حل ہو جائیں گے. پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا. بشرا بی بی سے آج ملاقات بھی ہوئی آپ کی, تو صحت کے حوالے سے بتائیے گا, وہ ہے کس طرح کے باتیں؟ دیکھیں جی, صحت چونکہ ان کے ابھی تک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں, ان کے کارڈیا چیک اپ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی ان کو جیل شفٹ کیا گیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں خوش ہوں کہ مجھے جیل شفٹ کیا گیا. وہ بنی گالا اپنی مرضی کے بغیر رہ رہی تھی, وہ اس لیے رہا جا رہا تھا کہ تاکہ مختلف بیانیے بنائے جائیں, کنفیوژن کیے جائیں. اور آج میں انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ منصوبہ سازوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو اور خان صاحب کو الگ الگ رکھا جائے گا, مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جائیں گی, بیانیے بنائے جائیں گے, اور پھر ان کو بشرا بی بی صاحبہ کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا اور تاکہ ان کو ہر ممکن طریقے سے توڑا جا سکے, اور خان صاحب اور بشرا بی بی کی سپریشن ہو اور پھر بشرا بی بی کو وعدہ معاف گواہ بنائے. جو آج انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں جیل شفٹ ہو گئی ہوں, چاہے یہاں ساری آنکھیں بند ہو, کوئی نہ کوئی ایک آنکھ تو کھلی رہے گی اور دیکھے گی. یہاں پہ کچھ نہیں چھپتا, سچ سامنے آ جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ باہر کی دنیا سے میں بالکل ہی اب کٹ آف ہوں. یہاں صرف اتنی ایک میرے لیے جو خوش آئندہ بات ہے, جو ہوا کا جھونکا ہے, وہ یہی ہے کہ انہی 4 دیواروں میں خان صاحب بھی رہ رہے ہیں اور میں بھی رہ رہی ہوں. میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کی بقا کے لیے کڑی رہوں گی, چاہے یہ 1 نہیں 1000 کیسز بنائیں. ہم نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے. معافی مانگنے والے لوگ پہلے اس بندے سے معافی منگوائے جس نے خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرایا تھا, اور جو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ غیر قانونی ہے. پہلے اس بندے کو پکڑیں, اس کو الٹا لٹکائیں, پھر آپ کو باقی چیزیں خود بخود ڈاٹس کنیکٹ ہونے شروع ہو جائیں گے کہ کیسے غیر قانونی گرفتاری ہوئی, کیسے ڈرون سے اس کا فوٹیج بنایا گیا, وہ فوٹیج پورے پاکستان میں پھیلائی گئی, پھر انٹرنیٹ بند کیا گیا, پھر جو لوگ پرامن طریقے سے نکلے ان میں انتشاری ڈالے گئے, اور ایک پلان منصوبے کے تحت لندن پلان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے یہ 9 مئی کی سازش ہوئی. میڈم آخری سوال کروں گا, آپ کے نازک کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, آپ مشیر ہیں خیبر پختونخوا میں, روزانہ آپ کیس کی سماعتوں کے لیے یہاں پر آتی ہے, آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی ضرورت خیبر پختونخوا میں ہے؟
آپ نے بات کی نا کہ میرے نازک کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں, تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں پٹھان ہوں, اور پٹھان ہر محاذ جو ہے نا بڑی بہادری سے لڑتے ہیں, اور جذبہ ہونا چاہیے, آپ کچھ بھی کر دکھانے. دیکھیں جی, وہاں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون سی پارٹی کی حکومت ہے, اور اصل میں ان کی پارٹی تو ہے نہیں, تو وہ ابھی سنی اتحاد کونسل ہے یا جس نام سے بھی اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اسمبلی میں حلف بھی اٹھایا, اور اس کے مطابق ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھے. پورے پاکستان میں آج باقی جتنے صوبائی ہیں, بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, اور یہاں نیشنل کی اسمبلی میں الیکشن ہوئے سینٹ کے لیے, ایک صوبہ ہے تو وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ اس ملک کے آئین کے ساتھ بھی کھلواڑا کیا, اور جو پچھلا دور انہوں نے گزارا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کی معیشت بھی تباہ کی, ملک کی ترقیاتی کام بھی بند کیے, اور جو اس کے بعد ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیا ہے, تو اس سے بھی ایک قوم کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. پتہ نہیں وہ کب تک وہ اس کا ازالہ ہوگا. لیکن آج ایک واضح بات تھی, جہاں ایک الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت پھر عدالتوں نے بھی فیصلے کیے, اوتھ لیے گئے, جو لوگ بھی منتخب اگر ہماری ریزرو سیٹوں پر ہماری بہنیں آئی ہیں یا کوئی ہمارے اقلیت کے بھائی آئے ہوئے ہیں, تو ان کے سے حلف لیا ہے, وہاں پر انہوں نے حلف نہیں لینے دے رہے, اور ان کو اپنے حق سے محروم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ کسی شخص کو بھی اس کا اپنے ووٹ کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس لیے ان کو وہاں پر الیکشن کرانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے رولز, آئین اور قانون, آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور یہ ہمارے صوبے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج گریٹ الائنس بنانے جا رہے ہیں, اور محمود خان اچکزئی کو, اس کے علاوہ اختر مینگل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے وہ الائنس بنا رہے ہیں, تو اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ نہیں, آئین کی بالادستی صرف گریٹ الائنس کس لیے بنا رہے ہیں؟ وہ ایک شخص کے لیے بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. آئین کی پاسداری یہاں سے وہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آج وہ جو صوبے میں الیکٹ ہو کر MP آئے, ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اپر ہاؤس کے لیے جو صوبے کی نمائندگی کو منتخب کر کے بھیجتے. یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے, یہ آئین میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ آئین کا حصہ ہے, اور آج بھی انہوں نے اس کی واضح مخالفت کی ہے, بلکہ اس کو روکا ہے. اور جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے تھے ریزرو سیٹوں پر, ان کے حلف بھی نہیں ہونے دیتے. پھر اپر ہاؤس کے جو ممبران منتخب کرنے تھے سینٹ کے لیے, تو وہ بھی منتخب نہیں کرتے. وہ یہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا منتخب کرنے کا لیے, تو یہ کس نے؟ یہ تو وہ کر رہے ہیں, یہ جو جس کے لیے وہ کر رہے ہیں. یعنی آئین کی پریکٹس اس وقت جو چل رہا تھا اس کی مخالفت تو نہیں کرنی چاہیے تھی. جہاں اگر ملک کی بہتری کے لیے, آئین میں ترمیم کے لیے, یا آئین میں مزید اصلاحات لانے کے لیے کچھ وہ بات کرتے ہیں, اس کے لیے اگر کوئی الائنس بناتے ہیں تو وہ بھی سامنے لائے. کوئی ان کا منشور ہے تو وہ سامنے لائے. یہ تو صرف افراتفری پیدا کرنے کے لیے, اس نظام کو کمزور کرنے کے لیے, عوام کو نقصان دینے کے لیے یہ کی جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہٹ کر, لیکن میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی اسی صوبے سے تعلق ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے صوبے کو پہلے بھی 10 سال بڑا نقصان ہوا ہے. 10 سال کی حکومت تھی وہاں پر. پچھلی دفعہ میں وہاں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا, میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر تھا. ہم نے بھرپور کوشش کی, سسٹم بھی چلتا رہے, لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں, ڈیولپمنٹ بھی ہو. لیکن یہ ایسے لوگ منتخب ہو کر آئیں, یا ویسے الیکٹ ہو کر نہیں, سلیکٹ ہو کر آئیں کہ یہ بس ان کو کسی کی پرواہ نہیں, نہ صوبے کے عوام کی پرواہ ہے, نہ ان کے حقوق کی پرواہ ہے, نہ وہاں پر روزگار کی پرواہ ہے, نہ مہنگائی کو کم کرنے کی پرواہ ہے, نہ وہاں پر جو NFC سے ہمارا حق تھا صوبے کے لیے اس کو لینے کی پرواہ ہے. ان کی مرکز میں بھی حکومت تھی, صوبے میں حکومت تھی, ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ذات کی بات کی, اپنے ذاتی مفاد کی بات کی, عوام اور ملک اور صوبے کی بات نہیں کی. بہت شکریہ. کیوں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سنی اتحاد کونسل کے رہنما اسد فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر, آج آپ نے کانفرنس کی اور آپ سرحانہ ملک نظر آئے, کیا سمجھتے ہیں سر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو, ملک میں جب کوئی قانون اور آئین نظر آ رہا ہے, مجھے بہت افسوس ہے کہ یعنی ہمارے ایک طرف ہمارے بالکل جیتی ہوئی سیٹیں ہیں, اس کے اوپر ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے, اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا.
जबकि दूसरी तरफ जो है ना, दूसरी तरफ हमारी जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ एप्लीकेशन दी हुई हैं और जो हमारा कानूनी हक वो भी नहीं कर रहा है। यानी अभी तो ट्रिब्यूनल बन गए हैं और अगर आपने कोई करना है तो ट्रिब्यूनल में जाए। तो इलेक्शन कमीशन का तो अख्तियार ही ख़त्म हो गया है। लेकिन और पंजाब को तो उन्होंने बिल्कुल एक पुलिस स्टेट बनाया, वहाँ तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया है कि ये डंडी के तौर पर सब कुछ करना चाहते हैं। और ये जो नहज पे चल रहे हैं इनकी गलतफहमी है कि इस नहज से कोई कामयाबी होगी। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ जो है ना अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें दीवार से लगा रहे हैं और ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे तो हमने देखा प्रेमी ने आप लोगों है कि वो तांगी रहे क्या पार्टी को एतमाद में लिया गया, क्या चेयरमैन जुबानी चेयरमैन उनको एतमाद दिए? मुझे तो इल्म नहीं है कि लिया गया था नहीं लिया गया था, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक नुमाइंदा है और उनके अगर कोई इश्यूज है तो डिप्टी की वो मुख्तलिफ फॉर्म पर जो है बात कर सकते हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर और मतलब स्टेट के आर्गस के तौर पर वो उसको मिला है। हमारे पॉलिटिक्स दूसरे हैं और जो भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तो आगे सवाल करूँगा आपसे, सेनेट के इंतखाबात हेलो तैयारी कैसी है और क्या समझते हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा सेनेट के इंतखाबात में, क्या इस बार भी उस तरह की जो बातें हो रही है जिस तरह की हालात हो रही है? नहीं, उम्मीद है सेनेट के इंतखाबात जो है ना के पीछे से इंशाल्लाह जो पार्टी ने जिसको टिकट दिए हैं उनके शायद अपना चाय का समझा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही मानना था कि इंतखाबात जिस तरह माजी में होते रहे थे इस दफ़ा इंतखाबात ऐसे नहीं होंगे और चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें तो उसने कोई गलत बात नहीं।